ہمیں اپنا بنایا ہے، علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے، علی نے۔ شکران مولا بہتر بار ڈاکٹر صاحب دے عزت وقت مولا اضافہ فرمائے جے اچھے بیٹھے ہو اگر تشریف لے آؤ جگہ کافی خالی ہے۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ شام ڈاکٹر مدثر عباس احمد الدین ٹھیک ہے 13 سفر نا امام مرگا کسر عباس میں اس بات کریے جس کے بچے ملک پاکستان کے نامت پڑھتے پڑھتے سارے ممنہ کے شرکت اچھا اور 10 مارچ میں بام کام سیدی مصباح کریے سلانہ میں مصباح کے جس کے بچے ملک پاکستان کے نامت پڑھتے پڑھتے سارے ممنہ کے شرکت یہ پیلے 10 مارچ میں بام کام سیدی سارے ممنہ کے شرکت یہ پیلے اور 17 سفر بام کام کوٹ نبی شاہ جلراتی میں مصباح کریے نلبھاریا ملک پاکستانی نواز فتح پرنی سارے ممنہ کے شرکت یہ اپیلے اور جناب سانے بغیر کسی طول طویل دے ملک پاکستانی بہت بڑی عظیم شخصیت شاعر علی محمد ذاکر مصطفیٰ شام ذاکر علی عباس عسکریہ لاہور مرتبہ فرما ذاکر یاسر جھلفتہ فرماندے مرتبہ ذاکر مادل آل حسین احمدی باودین مرتبہ ذاکر اکرام الصدا وجیہ والا اور آخرت انشاءاللہ سید ذاکرین شہنشاہ ذکر صاحب سید اقبال حسین سر صاحب آپ بجاڑ والے اور آخرت مشہور نور خان حسن صادق اللہ اور نور خانی کرنے ماتمی سنکرام کو صدرنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اکرام کر کے نعرہ حیدری شاعر علی محمد ذاکر مصطفیٰ شام ذاکر علی عباس عسکریہ لاہور درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ ایک بند کر دیں ڈگ سارے بیٹھے ہو صلوات پر نازم عبادت ہے کوشش کرو درود مل کے چھواں تاجدار ولایت دا فرمائندا ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں ہوندی صلوات ایک پڑھو تے سونی کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے کر معلوم دے گھروں ٹور کے مجلس سے چاہ گئے ہو کوشش کرو امین آکھو دعا دی امین ہی کھیندی ہے دعا کوئی نہیں ہوندا امام حسین تو نجر دے سن میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ ہوئے شریعت امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب جتنے بیٹھے ہو درود حقہ پڑھو تو سونا کر کے اونچی آواز میں اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی امام حسین پاک سرکار آپ تمام مومنین کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہزار درجہ بہتر پڑھنے والوں کی میرے سے پہلے پڑھائی مجھ سے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی پڑھائی اور مجھ حقیر کے چند الفاظ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے صورت حال اب سب کے سامنے ہے عزت بھری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد بھی جاری رہے گی بہتر پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے بہتر پڑھنے والے بعد پڑھیں گے
جہاں پہ ہزارہ درجہ بہتر پڑھنے والے ذاکرین موجود ہیں اور اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے، میں طالب علم کی حیثیت سے وہاں حاضر ہوں. دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سبق آپ کو سنا کے آپ سے دعائیں سمیٹی جائیں. فقط حاضری لگوانی ہے، سفر لمبا ہے، اپنے گھر والی یہاں بات ہے، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. ذاکرین کی فہرست میں ایک مٹا ہوا چھوٹا سا نام لکھا جائے، بس ویسے ہی جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کوئی ضعیف اپنا نام لکھوا کے دے. لمحہ بدائی کی بغیر میں پہلا جملہ کہتا ہوں، پھر جو جناب کا ماحول ہوا وہی آپ کو سبق سنا کے آپ سے دعائیں لینی ہے. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. ڈیڑھ جوان میرا بیٹھے امام حسین پاک سرکار تو سارے وسنے رکھیں. لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے نوکری شروع کر دی. پیر حسنین سے جی مرشد جی میں ایک مشکل بات کرنی چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس میں نبھا سکوں، پھر باقی ساری باتیں بات کی ہیں. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. اتنے زندہ مجمع میں جو لوگ بات سمجھے ہیں وہ بول پڑے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی ساتھ ملاؤں. گزارش میں نے کی ہے، جو کربلا ہے نا وہ تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. کم از کم جو بندہ کربلا سے ہو کے آیا ہے وہ بندہ میری بات کو محسوس کرے گا اور یقیناً بولے گا. جو بیچارہ ابھی تک کربلا نہیں گیا، میں دعا منگتا مالک کو جلدی کربلا بلا. ایک مثال دے کے بات میں شروع کر رہا ہوں. منڈی باؤدین شفقت آباد، یہاں پہ آپ کھانا نہ کھائیں آپ کو بھوک لگ جائے، یہ فطرت ہے. آپ پانی نہ، میں معذرت چاہنا اگر میں بات مشکل شروع کر بیٹھا ہوں، مجھے بات کرنی اب یہی ہے. آپ پانی نہ پیئیں آپ کو پیاس لگ جائے، یہ فطرت ہے. آپ نیند پوری نہ کریں آپ کو جگراتا لگ جائے، یہ فطرت ہے. کوئی آئے آ کے آپ کو مارے، آپ کو درد محسوس ہو، یہ فطرت ہے. اب اس پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، کون اعتراض کرے؟ یہ فطرت کے تقاضے ہیں. بھوک لگنا، پیاس لگنا، درد محسوس ہونا، جگراتا لگ جانا، یہ فطرت کے تقاضے ہیں. اللہ نے بنایا ہے نا. ہوں میں نے لکھا ہے، میں اوکھی گل کروں گا قبر کی رات تک اس زبان کا میرے وجود پہ آسان ہوگا. جسے جملہ سمجھ آئے وہ بولا، میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پیر جی پورا ہو گیا. یہ ہے گوشت، یہ ہاتھ چاوی دن میری گل سمجھ آئے، یہ بنایا ہے اللہ نے. یہ گوشت ہے، تلوار کا کام ہے اسے کاٹ دینا. اگر تلوار اسے کاٹ دے یہ فطرت کا تقاضا ہے. یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، جو فطرت منڈی میں چلتی ہے وہ کربلا نہیں. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے بدن جیت گئے. تو میں صدقے بننا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کو ملنے کا مقابلہ نہ کرے. کچھ یاد نہیں چاہیا مل کے بولو ہائے علی. کربلا تلوار پہ ڈیڑھ جوان میرا بیٹھے ہو میرے محترم جوان بھائیو، کوشش کرو آج تم لوگ یہ باتیں نہیں سنو گے، کون کی باتیں کرے گا؟ واللہ باللہ سمت اللہ، میں شریک قسم اٹھائی کہہ رہا ہوں، شریک قسم جھوٹی اٹھائی جائے کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ذاکر کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، مشکل بات کرنے سے پہلے میں کرتا تو پتہ نہیں کہ مجمع اگر دعا دے نہ دے. داد ذاکر دی کمزوری کی میں تو نج پہ دسنا ہوں. تسی جیڑی گل تے داد دیونی ہے ذاکر اگلی باری وہ گل کرنی ہے. کوشش کرو ذاکر دی حوصلہ افزائی کرو، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی مشکل بات کرے. مشکل بات ہوگی، روحانیت والی بات ہوگی تو باہر سے آئی ہوئی دنیا متاثر ہوگی، ورنہ دو چار والا کھاتا ہے. ذاکر کی گل کرے، مدد کرو. جڑے سید بیٹھو میں معافی پنگنا، میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں پوری منڈی کے سامنے. ذاکر نہ سمجھائے نکجے زوار سمجھائے، میرا جملہ نہ ضائع کرنا. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. نہیں آئے وہ بندہ گھر سے چل کے مجلس میں جو درس حسین لینے آ گیا، مقصد کربلا سننے آ گیا، پھر سمجھ کے وہ چپ کیسے کر جائے گا؟ بھائی جان کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے بدن جیت گئے. رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ واحد کربلا ہے. تلواریں ٹوٹ گئیں سراپے جیت گئے، شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے. میں صدقے میرے بڑا دیا زندگی منڈی تیرے میال میں سلام. آپ اچھے کر کے بولو نعرہ حیدری. میں صدقے بن جا بابا سجاد جی کربلا ساجد ہے جی سرکار ہاتھ چمڑے یہ کام نہیں کرنا. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے. بھاؤ میں نے ویکھی مولا راضی ہونی، میں پڑھتا تو میں نے ویک کربلا بابا جی سرکار سید تو میں ہوں جی نوکر ہوں تھوڑا، ویکھو تو میرے والے پاس. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہارے بدن جیتے، تلواریں ٹوٹی سراپے جیتے. شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے. امام حسین پاک سرکار منڈی باؤدین دے اس جوان دے حق تے توفیق دیو اور حد چاہ کے بادشاہ توان سلام کر سکے. یار کربلا کیا ہے؟ کربلا کس معیار کا نام ہے؟
انکل شرابی ہار گئے، نمازی ہاتھ چاوی تن گل سمجھ آوے، نمازی جیت گئے. یار یہ واحد کربلا کا میدان ہے جہاں لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جی. او میں صدقے بنیا، او میں صدقے منڈی باودی درمیان نو سلام. میرا دی زندگیاں پچھلے مل کے بولو ہاتھ اونچے، ہائے غریب. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے. تلواریں ٹوٹ گئی، شرابیں جیت گئے. شرابی ہار گئے، نمازی جیت گئے. لاکھوں بد کردار ہار گئے بھائی جان، 72 صاحب کردار. یہ عمران شریف فطرت کے تقاضوں سے الٹ ہے. ایک ڈاڈے دیتا تھا میرے ہاتھ سے، میں بابو جی کھلوتا. آپ کربلا جائیں، آپ کو محسوس ہو کربلا آپ کو یہاں سے الٹ نظر آئے گی. میں مذاق نہیں کر رہا. فطرت کے تقاضے جو یہاں چلتے ہیں وہ کربلا جا کے تبدیل ہو جاتے ہیں. رب حسین کی قسم ہے پیر حسنات شاہ جی سرکار، آپ اس بات کا وزن تو کریں. کربلا فطرت الٹ ہے. شریعت محمد مصطفیٰ میں اسلام میں بچوں پہ جہاد واجب ہی نہیں. میدان کربلا میں اصغر عباس کے بعد جاتا ہے. شریعت محمد مصطفیٰ کا حکم ہے. کسی توضیح المسائل کو کھول کے دیکھو، علامہ مولانا کسی مجتہد جس کی تقلید کرتے ہو اسے جا کے پوچھو. شریعت محمد مصطفیٰ میں اسلام کا لشکر 1000 کا ہے، سامنے کفر کا لشکر 3000 کا ہے، تو اسلام کے لشکر کے سپاہ سالار کا حکم ہے وہ جنگ روک دے. کربلا میں فطرت الٹ ہے، ایک طرف 9 لاکھ ہیں، ایک طرف 72 ہیں. 2 کردار نکلے تھے 28 رجب کو. ایک کردار شام سے نکلا تھا، ایک کردار مدینے سے نکلا تھا. پتہ ہے میں منڈی کھلوتا تو گل اردو سے نہیں، میں گل جان بوجھ کے پنجابی چ کر رہا ہوں. اس وجہ سے کہ میں منڈی کھلوتا، منڈی نہ ہوا تو واللہ با خدا کدی یہ گل کرا ہی نہ. اردو پنجابی بات دی گل ہے، کرتا جان کے پنجابی چ پیا. کردار نکلے 2 28 رجب وچ. ایک کردار مدینے چوں نکلے، ایک شام چوں نکلے. اللہ کرے میں سمجھا سکا. ایک مدینے چوں ایک شام چوں. جیڑا کردار شام چوں نکلے وہ دادی دی جرت لے کے نکلے، جیڑا مدینے چوں نکلے وہ ماں دی طہارت لے کے نکلے. جیڑا چاہ سکتے ہو کی گل تو سر چاہے ویر سر چاہیے. جیڑا مدینے چوں نکلے وہ ماں دی طہارت لے کے نکلے، جیڑا شام چوں نکلے وہ دادی دی جرت لے کے نکلے. جیڑا شام چوں نکلے اتنا ڈرپوک آئی، اللہ کرے میں سمجھا سکا منڈی والے. جیڑا شام چوں نکلے ایڈا ڈرپوک آئی ہو، کم از کم 36 ڈھیر تو ڈھیر 76 ملک خط لکھے یار میری حسین نال جنگے، میری مدد کو فوج بھیجو، میری حسین نال جنگے، میری مدد کو فوج بھیجو، میری حسین نال جنگے، میری مدد کو فوج بھیجو. پیر جی تھوڑے شہر سے مہربانی رہا سا جنگل کوئی سن کے سمجھ کے بعد جوان اپنا ہاتھ چاہ کے حسین کو سلام نہ کر سکیا. جیڑا شام چوں نکلے ان کم از کم زیادہ سے زیادہ 76 ملک خط لکھے یار میری حسین نال جنگے، میری مدد کو فوج بھیجو، میری حسین نال جنگے، یار میری حسین نال جنگے، میری مدد کو فوج بھیجو. یار شام والے 76 ملک منت کر کے کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ دی فوج کچھی جگی دی ہے. تے جڑا مدینے چ نکلا ہی شب عاشور چراغ بجھا کے آدھا ہی جائے ونجنے ونجے. او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے. انج نہیں ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے غریب. میں صدقے بننا ویرن سر چاہیے. ہاں مدینے والا چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ. یہ واحد بھائی جان حسین ہے. حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین کس معیار کا نام ہے؟ حسین کس کردار کا نام ہے؟ کربلا کے میدان میں جتنی فطرت الٹ ہو رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر حسین نہ ہو. حسین ہے تو سب کچھ ہے. جملہ کھواں تو اسپیشلی خصوصاً میں تھوڑے واسطے آتا پیا. حسین ہے سب کچھ ہے، حسین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حسین ہے تو سب کچھ ہے. اب ڈھونڈو حسین کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. پھر کربلا ساری آسان ہو جائے گی سمجھنا. پہلے یہ سوچو حسین کیا ہے، پھر کربلا پہ آنا. حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ یہ میں خالی جھولی لے کے آیا ہوں. جوان بھائیوں اپنی دعا سے بھر دینا، میں سمجھوں گا میری نوکری ہو گئی. حسین کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، میں تجھے بتاؤں. جس محمد کی نسبت جبین تراب حجاز کو کعبہ بنا دے، اس کی پشت پہ مصلی بچھانے والے نمازی کو حسین کہتے ہیں. میں صدقے بننا، میں صدقے. جی 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 چل تو ہاتھ ہی چاہیا میری کے بولو ہائے غریب. جس کی نسبت جبین تراب حجاز کو کعبہ بنا دے، انکل اس کی پشت پہ مصلی بچھانے والے نمازی کو. ہوں اٹھ کے نعرے لائے نے. جملہ قبول کرو پترا تھوڑا گل قبول کرے جی. جس کی نسبت جبین. حسین کون ہے؟ حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا ہے؟ حسین نے محنت کیسی پیش کی؟ یہ کوئی عام کام نہیں.
تو ریت کے ٹیلوں کا جنت طواف کرے. جنت ریت کے ٹیلوں پہ رشک نہیں کرتی. یہ واحد کربلا کا میدان ہے. حسین نے کیا کیا؟ کربلا کے میدان میں ہوا کیا؟ پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، تلواریں ٹوٹ گئی، سراپے جیت گئے، بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے، شرابی ہار گئے، نمازی جیت گئے. مجمے کو نہیں ہوں میں ولایا نے دعا میں تھوڑے کو چاہیے. میں گل نہیں کرنی تھوڑی وجہ تو کرتا پہ میں نظم دے نیڑے آندا پیا. حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین نے کربلا میں کیا ہے؟ یہ واحد کربلا ہے. پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، تلواریں ٹوٹ گئی، سراپے جیت گئے، لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے، شرابی ہار گئے، نمازی جیت گئے، قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ پڑھنے والے ہار گئے، نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا یار جیت گیا. پھولو کربلا کس معیار کا نام ہے بابا جی؟ آدم سے لے کے خاتم تک رکھے میرے سر پہ قرآن. میں شکایت کروں گا اس زمان کی امام حسین کی بارگاہ میں جس نے سن کے سمجھ کے بھائی جان اپنا ہاتھ تک رچایا. رکھو میرے سر پہ قرآن. آدم سے لے کے محمد تک تاریخ انسانیت میں زمین کا واحد ٹکڑا ہے کربلا، جسے تسلیم کرنے کے لیے بدترین دشمن حسین مورخ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا پڑ گیا. جہاں فطرت کی نفی ہو گئی، پانی ہار گیا، پیاسے جیت گئے. او میں صدقے، او میں صدقے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کبیلے کا محتاج نہ کرے یار. ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے غریب. یزید نے کاٹی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے. تیرے یزید پر زمانہ بھیجتا ہے لعنت، میرے حسین کو رب ہی سلام کرتا ہے. بھائی سنو، سبحان اللہ. فرشتوں کی سجدہ کا تھی چہرہ حسین کا. کہنے لگا شیطان سے خدا حسین کا، نکل جا میرے دربار سے لے کے عبادت اپنی، میرے لیے کافی ہے سجدہ حسین. گل پتہ نہیں کہڑے من لگی ونجے. ہوں میں دو ہاتھ تھوڑے اگے بنتا پیا. بزرگوں ویکھن نال تے دادے پوترے نال رشتہ بندا وے. میں گل ایک اوکھی کروں گا. کون ہے کربلا؟ کربلا کیا ہے؟ ناراض تھوڑا محلہ چوپ کر گیا تو بھاویں پتر ہاں تھوڑا بان ناراضگی جانی ہے. حسنات شاہ جی، بابا ساجد شاہ جی، یہ محلہ میں دو سیداں دے حوالے پہ کردا ہوں. دو ڈاڈے سید ہوں. میں محلہ تھوڑے حوالے پہ کردا. سرکار سامنے والا محلہ تھوڑے حوالے. بزرگوں یہ محلہ تھوڑے حوالے. پچھلے تسی مولا دے حوالے تو میں ہی مولا دے حوالے. اللہ کرے ہن میں گل سمجھا سکا. ہن سر سے ہوئے انکل جی کربلا کیا ہے؟ کربلا کس معیار کا نام ہے؟ کربلا کس یونیورسٹی کا نام ہے؟ کربلا کیا ہے؟ دوسری سطر سنی، حسین نے کیا ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. اس دن سے منڈیا لے اس ہاتھ جامی دن سمجھ آوے تو اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. بابا جی کو جوان نہیں آیا جب سن کے سمجھ کے چپے. تجھے نہیں بولے، مل کے بولو سخیلال کرندے. ہاتھ کھول کے چاچا جی، ہاتھ کھول کے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ذکر حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. بابا جی مجھے وہ لمحہ ہی نہیں بھولتا. انکل جی پیر عمران شاہ 20-21 رمضان کی درمیانی شب تھی اور پتہ نہیں کراچی جعفر طیار ملیر میں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی جشن ہو رہا ہے. اس قسم کی داد تھی. میں نہیں کہتا منڈی اٹھ کے بولے، میں ایک خریدار مانگ رہا ہوں. یہ بات اب سب لوگ جانتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے پیچھے سیٹنگ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی بات کو میں دوسرے اینگل سے کر رہا ہوں. بس آپ سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں، میں جملے دوران نہیں جاتا. جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہوتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اسی بات کو دوسرے اینگل سے کر رہا ہوں. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیمرے مین اتر کڑے پیر تیمور پوزیشن شام کے مین بندہ دسی جڑا چوپے میں دی غلامی وقت اختیار کر سائنس تو بڑی گل کربلا تے موضوع تے میرے کول کوئی نہیں. جو لوگ علی کے نام سن کے پریشان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو جگر تے ہاتھ رکھ، میں مصر پہ پڑھدا بس علماء بادشاہ جانے تو تیرا ہاتھ جانے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے. پچھلے ہاتھ سے مارا ہاری. جی میں صدقے. جی اچھا ساجد شاہ جی، اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا بڑھ گئے پڑھ گئے، بگڑ گئے پکڑ گئے. 4 کافیے میں نے پڑھ دیے. بابا جی مصرا کافیہ پڑھوں 6واں، بڑھ پڑھ بگڑ پکڑ. پھر ساجد شاہ جی میں پڑھتا پیا 5واں کافیہ. کوئی بندہ سمجھ کے آنکھ دے بولن تو دل نہیں آیا، میں نے حکم کرا میں ممبر چھوڑ دے سا جے سارے بول پون بات میں نیاز اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. پیر اسناد شاہ جی نہیں پتا اس زبان کو اردو کس بلا کا نام ہے یار. جیتا جگتا سن کے سمجھ کے چپ کیوں کر جائے گا؟ میرا اپنا عقیدہ ہے، عقیدہ چھپانے والی چیز ہی نہیں. عقیدہ ممبر پہ بیان کر رہا ہوں، معذرت اگر برا لگ جائے تو عقیدے سے عقیدہ مل جائے. میرا ہاتھ اٹھا کے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی سلامی پیش کرنا اور یہ میں جا رہا ہوں. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. سن کر ترکڑے، سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. میں ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اب ان کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. او میں صدقے سنگیاں محمد پتر پچھلے مل کے بولو سخی لال کرندے. اس دن سے کربلا کے بد نصیب یہ تو مزہ ہی کرتا. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین چان میرا ویر ہاتھ تک کھول کے بولنا مولانا جی. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے. یار قسم دکھ لگتا تھی جوان براؤ جس ویلے داد نہ ہو دیں ہوں داد نہ دے سوچیا ہے صحیح. اسکول کالج یونیورسٹی میں جہاں جاؤ اپنے دوستوں کو فرینڈس کو اسٹوڈنٹس کو جہاں جاؤ جہاں تمہارا بس لگے گلی محلوں میں یار دوست سنگت جہاں جاؤ انہیں بتا دو سی داد بھاویں نہیں دیتی. لاہور تو ساڈے ایک نوکر آیا سی انہیں گل کیتی سی یہ پیغام اگے پھیلا دے اپنے نکے برادہ اللہ کرے میں سمجھا سکا داد نہیں دینی. جڑے بزرگ بیٹھے ہو جڑے جوان بیٹھے ہو سمجھنا ہے بھائی جان میں آخنا کے چاہنا اس دن سے یار میں حیران ہوتا ہوں حسین نے کربلا میں کیا ہے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے سوچی پاؤں پڑ گئے، وہ جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. اور میں حیران ہوں اللہ رے حسین کے لشکر کی تربیت بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے. بابا جی مصرا میں نے پڑھ دیا، اللہ کی گواہ میں مصرا پڑھ چھوڑے ہوئے انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا. مل کے بولو اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے تسی بولو بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے، بڑھ گئے پڑھ گئے بگڑ گئے پکڑ گئے بچھڑ گئے جوانوں سے لڑ گئے. حسنات سے جی 6 کافیے میں پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے کافیے میں پڑھوں 7واں. اختر سرسوی لکھنؤ والا شاعر ہے، اس کا کلام ہے. خیر آپ خود شاعری سے بہت زیادہ منسلک ہیں، میں اختر سرسوی کا کلام پڑھ رہا ہوں. لکھنؤ کا شاعر ہے، اس نے اردو ادب کا کوئی کافیہ چھوڑا ہی نہیں جس پہ اس نے دیکھے نا بڑھ پڑھ بگڑ پکڑ بچھڑ لڑ ایون جتنے بھی تھے جو میں نہیں بھی پڑھ رہا وہ سب اس نے استعمال کر دیے. میں نے کوشش دور کی بات ہے جرت کی کہ میں اس پہ کچھ لکھ سکوں. ٹھیک ہے میں یہاں تک کچھ نہیں مگر خزانے سے بھی کمی کیا ہے کوئی نہیں. ایک پنجابی کلچر سے لفظ ملا ہے جسے میں نے اٹھا کے لکھنؤ کی اردو میں سیٹ کر کے لکھنے کی کوشش کی ہے. کوشش میں کراچی جا کے پڑھ دیے اور 5 مہینے ہو گئے اے ڈاڈے دیتے میں اس چیز کے خمار میں بھی تک چل رہا ہوں. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. غدیر میں کیا ہوا یہ میں نے منظر کشی کی. بابا جی کیسے کیسے شورا حضرات نال تھوڑی سلام دعا ہوئے میرا مصرا قبول کر کے وطن پورا کر رہے پہ. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پر. اور غدیر میں کیا ہوا میں لکھن کی کوشش کی تھی بڑھ پڑھ بگڑ پکڑ بچھڑ لڑ. اب کافیہ دیکھیے گا جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. اللہ رے حسین کے لشکر کی تربیت بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے. اور غدیر میں کیا ہوا حاجی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے، حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے. میں سڑگے بننا ہوں بویا نہ پائے
سن رہے ہیں میں دو کافی لکھے ترے لکھے پڑھتا میں دو پہ دوجا آخری مسائل دے نیڑے آ گیا جس دن سے آپ شاعری سن رہے ہیں نا شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے اس موضوع پہ اس بہر میں ایسی بندش دیکھی ہو نہیں بولنا ذکر دی قسم نہیں بولنا یہ پہلی باری سنو میں نے بندہ سے چوپے میں بہادری بیٹھا میں لکھن کی کوشش کی تھی میدان قیامت میں دنیا حیران ہو کے شیعوں کو دیکھے گی آخر یہاں ہو کیا رہا ہے حاجی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے اور قیامت میں کیا ہوا حیران ہو کے دیکھیں گے شیعوں کو حشر میں اور کیا ہوا لے کر علی کا نام یہ جنت میں بڑھ گیا کیا بات میں صدقے جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے حسین کی یہ عزت ہے حسین کی کیڑا حاجی تھے انتظار میں بڑا دل لگے تھے حاجی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑھ گیا ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑھ گیا اللہ اکبر آج سفر کی کیا تاریخ ہے 11 سفر وہ 10 محرم یہ 11 سفر دوبارہ سن لو وہ 10 محرم یہ 11 سفر میں مسائب پڑھ گیا ہوں یہ مجمع بے نیازی کی تھی یہ نظر انداز کیتا ہے یہ میں جلدی سے پڑھ گیا ہوں وہ 10 محرم یہ 11 سفر 1 مہینہ 30 دن ہو گئے ہیں علی کی شریف بیٹیوں کو بغیر عباس کے سفر کرتے ہیں وہ میں صدقے بنیا ڈھونڈو بازار شام کیا تھا شام کا بازار کیا تھا کم از کم جس بندے کے گھر ماں بہن یا دھی ہے لمحے واسطے سر بھاویں شیعہ ہو بھاویں ساڑھے اہل سنت بھی راہ بیٹھے ہو کم از کم مالک تو سارے دے یار پردے سلامت رکھن لمحے واسطے اپنے ذہن نو ایک باری اپنے گھر لے کے بن جاؤ ٹھیک پردے دار ویکھو اپنے گھر دا ماحول ویکھو تسی شریف ہونا غیرت مند عزادار ہونا مالک توڑے پردے سلامت رکھن ایک بار ذہن کو لے کے جاؤ بازار شام میں سوچو آخر وہ بازار کیا تھا جس سے علی کی شریف بیٹیاں گزری ہیں 2 مصرے پڑھوں سادات سے اجازت لے کے سمجھا سکا رات بستر پہ رونے کے لیے یہ دوسرا مصرا ہی کافی ہے شبیر کے بدن میں ویکھی میرے پاس اگلی گل تقدیر دیے شبیر کے بدن میں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا او میں صدقے بنیا او میں صدقے جی 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 ان آنکھاں دی خیر ہوئے ماں سنائیں دی وستے رکھیں یہ حق ہے جملہ سن وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا ڈھونڈو نا آخر بازار شام کیا تھا سجاد اپنی 4 سال کی بہن کو یاد کر کے رویا کرتے تھے بہن کے مصائب پڑھتے تھے میرے مولا اپنی 4 سال کی سکینہ کو یاد کر کے میرے مولا خون کے آنسو روتے تھے ایک دن میرے مولا رو رہے تھے قریب بندہ آ گیا اس نے کہا مولا ہر وقت جو اپنی 4 سال کی سکینہ کو یاد کر کے روتے ہیں حسنات شاہ جی سرکار اس بندے دے اندر پتھر ہے جڑا ایک باری ہائے تک نہیں کر سکتا بندے نے جملہ کا مدینے میں زلزلہ آیا تو ہائے بھی نہ کرے پھر کیا رشتہ ہے تیرا حسین کے ساتھ مولا سجاد ہر وقت جو سکینہ کو یاد کر کے روتے مولا وہ تو چلی گئی اسے یاد کر کے ہر وقت جو روتے ہیں
مولا کیا زیادہ مارے آپ کے بابا کے قاتلوں نے آپ کی سکینہ؟ بڑے آرام سے میں نے کہہ دیا، بڑے آرام سے تو نے سن لیا، ذکر کی عزت کی قسم ہے غیرت مند کا جگر پھٹ گیا۔ تڑپے سجاد مڑ کے دیکھا، آواز دے کے رو کے فرماتے ہیں یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، اگر میرے بابا کے قاتل فقط میری سکینہ کو مارتے وہ کبھی نہ روتی، مارنے کے بعد ایک جملہ ایسا کہتے تھے جس جملے نے سکینہ کو اندر سے ختم کر دیا۔ مولا بتائیں کیا کہتے تھے؟ سجاد نے رو کے فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل کے سفر میں جس حرام زادے کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو۔ وہ بندہ پتھر دے بڑے واضح سن بھی بات نہیں کرنا، دھائے نہیں کرنی، جی 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 کہنا مرو گے امام حسین واسطے رکھنے، انکل میں نوکر ہوں جملے کا ذرا وزن کرے جی، جس کا دل کرتا تھا وہ تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو۔ بڑا مسئلہ ہے، بڑی پرابلم ہے ہم ذاکرین کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، بندہ ایک دو لفظ ویسے پڑھے جیسے ہے، پہلے بندے کہتے ہیں یار یہ سخت پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر یہ حقیقت ممبر حسین سے بیان نہیں ہوگی تو کہاں سے بیان ہوگی؟ یہ حقائق چھپے رہے تو کیا ہوگا؟ یہ میرا پاک نام پہ ہاتھ ہے، اے ڈاڈے دے ہتھاں تے ہاتھ ہے، اگر میں تیرے رلانے کے لیے جھوٹ میں جملہ کہوں ابھی ممبر پہ موت آ جائے۔ جو بندہ ماتم بھی نہ کر سکے وہ حسین کی دکھی بیٹی سے معافی مانگے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اب کوئی بندہ کہے سخت ہے تو مجھے پہلے معاف کر دینا، سادات سے میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا۔ مجتہد اعظم سرکار علامہ تقی بہجت مالکوں کی بارگاہ میں چلے گئے، سرکار علامہ تقی بہجت وہ عاملیت اور روحانیت کی اس منزل پہ فائز تھا، وہ بندے کو نہیں بندے کے اندر سے کردار پڑھ لیتا تھا۔ چلے گئے مالک ان کے درجات مزید قبر پہ رحمت فرمائے، میں ڈاڈے ہاتھ رکھ کے آتا پہ یہ ان کے لفظ ہیں، انہوں نے بٹھایا اپنے سارے شاگردوں کو بلایا، بلا کے فرماتے ہیں کاغذ قلم لے آؤ لکھو آج میں تمہیں بتاؤں بازار شام کیا تھا۔ سارے شاگرد پاس آگے اکٹھے ہو گئے، وہ بندہ پتھر کا بنا ہوئے بابا جی جو ماتم نہیں کرے گا، یار جس بندے کے گھر ماں بہن یا دی ہے وہ کوشش کرے ماتم کر سکے، آؤ میں تمہیں بتاؤں بازار شام کیا تھا۔ سارے شاگرد پاس آ گئے، قبلہ بتائیں قبلہ بتائیں قبلہ بتائیں کیا تھا بازار شام؟ چیخ نکلی سرکار علامہ تقی بہجت کی، رو کے فرماتے ہیں لکھو بازار شام میں علی کی شریف بیٹیوں پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے۔ وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جس نے وہ ماتم نہیں کرنا، وہ بندہ سر سے لے کر روئے حسین نہیں ماننے میں ناراض ہو جائے، یار غیر تمہارے شریف بندے بیٹھے ہوئے، یار میں علی دی شریف دنیا دی غربت بیان پہ کرتا سر چاہو۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سامنے والے بندے اللہ اکبر علی کی شریف بیٹیوں کو، عمران سے سید ہیں سادات تو معافی مانگے، مجھے معاف کر دینا، مجھے کربلا کا زوار سمجھ کے معاف کر دینا، مجھے مہمان سمجھ کے معاف، میں اتنی معافیاں مانگ رہا ہوں تو میں حسین کی عزت کا واسطہ جسے بات سخت لگے مجھے معاف کر دینا، میری مجبوری ہے، ماحول بن گیا، مجھے پڑھنی پڑ رہی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ یہ جملے کہنے کے بعد تقی بہجت نے منہ پہ ماتم کیا، شاگردوں نے ہاتھ پکڑے، قبلہ بتائیں روتے کیوں ہیں، قبلہ ماتم کیوں کرتے ہیں، قبلہ بتائیں نا کیسا منظر تھا، منہ پہ ماتم کر کے مجتہد اعظم نے کہا لکھو میں تمہیں کیا بتاؤں، اب پوچھتے ہو تو لکھو علی کی بیٹیوں پہ قیامت تب ٹوٹی جب سامنے والے بندے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ او میں صدقے بن جا سامنے جی 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 او بندہ پتھر دبانے واز ہے ماتم نہیں کرنا، جی جی ماتم ماتم ماتم، سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد تقی بہجت بے ہوش ہو گئے، شاگردوں نے اٹھایا، پانی پلایا، ایڑیاں رگڑی، ہوش دلایا، قبلہ بتائیں آپ بے ہوش ہو گئے تھے، قبلہ پھر کیا ہوا، منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں مجھے بتاؤ میں تمہیں کیا بتاؤں، اس سے آگے کیا قیامت ٹوٹے، سامنے والے رستہ بی بی مجھے معاف کر دینا، بی بی اس جوان کو بھی معاف کر دینا جو آپ کی غربت پہ بڑھائے تک نہ کرے۔ مولانا بتائیں کیا ہوا، رو کے فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، لکھو سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے، اس شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، زینب عالیہ، جسے نہیں آتا ماتم سرنی سے کر لینا، زینب عالیہ زمین پہ گر گئی، علی کی شریف بیٹی، جوانی بڑے علی کی شریف بیٹی زینب عالیہ زمین پہ گر گئی۔ اب نفسیاتی جملہ ہے مجھے سوچ کے بتاؤ، بابا جی کو بندہ زمین پہ گرے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی زمین سے اٹھے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے،
علی کی شریف بیٹی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی زمین پہ گری۔ یہ جملہ کہنے کے بعد منہ پہ ماتم کیا، وہ بندہ معافی کیوں نہیں مانگتا جو اس جملے کو سمجھ کے علی کی بیٹی کی غربت میں ہائے تک نہیں کرے گا؟ فرماتے ہیں لکھو علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، آگے لکھو شام کے بازار میں تماشائیوں کے اس ہجوم میں علی کی شریف بیٹی کو اٹھنے میں ذرا دیر ہو گئی، زینب عالیہ کو اٹھنے میں، اللہ کرے میں سو جا سکوں، زینب عالیہ کو اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ یہاں سے شمر نے تازیانہ اٹھایا، یہ دیرتا ہوا سجاد کے پاس آیا، اس نے سجاد کی بوجھ میں تازیانے مارنے شروع کیے۔ سکینہ دوڑ کے پھوپھی کے پاس آئی، ہاتھ باندھ کے کہ پھوپھی دیکھ لے وہ سامنے دربار ہے، پھوپھی چند قدموں کا فاصلہ ہے، پھوپھی کسی طریقے دربار میں چل، پھوپھی تو چلے گی نہیں، یہ ظالم میرے بھائی کو تازیانے مارے گا۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہ کر سکے، سلام میں ویسے ہی کر رہا ہوں، جس کی جو ورکی ہوئی ہے اس جملے پہ مانگ لینا، پوری نہ ہو میرا گریبان حاضر ہے، ورنہ حسین کی اماں سے معافی مانگنا۔ فرماتے ہیں لکھو سکینہ نے کہا پھپھی کسی طریقے دربار تک چل، تو چلے گی نہیں یہ تازیانے مارے گا۔ منہ پہ اس نے ماتم کیا، شاگردوں نے پوچھا کہ بلا بتائیں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتی تھی، پھر دربار میں کیسے گئی؟ تقی واجد نے رو کے فرمایا لکھو پھر علی کی شریف بیٹی بھائی کے قاتل کے دربار میں ایسے گئی جیسے حسین اکبر کی لاش میں گئے تھے، آواز آ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں اور میں عباس کی بہن ہوں، مجھے یہاں چادر دے